نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 5 سے لے کے 9 تک۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 5 سے 9۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور قمر کو چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازلا، اور ان کی منزلوں کو مقرر کر دیا ہے، چاند اور سورج کی منزلوں کو طے کر دیا ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کے اور حساب کی گنتی کا علم رکھ سکو، کتنے سال گزر گئے ہیں، ہم کتنے سال کے ہوئے ہیں، مہینوں کا حساب کر سکو، دنوں کا حساب کر سکو۔ اس لیے اللہ نے ایک تو روشنی کے لیے بنایا سورج اور چاند کو، اور دوسرا اس میں ڈبل فائدہ کے لیے آپ کے لیے گنتی کے لیے بنایا ہے، تاکہ تم گنتی کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر حق کے ساتھ، ان کا فائدہ ہے، یہ کسی مقصد کے لیے ہیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے، جو لوگ جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تفصیل بیان کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ دن گئی رات آ گیا، رات گئی رات آ گئی، رات گئی دن آ گیا، تو یہ اختلاف ہے اس میں۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، لآیات، البتہ اس میں نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، ہزاروں نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، تقوی رکھنے والی قوم کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقوم یتفکرون، تفکر، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سائنس کی جتنی بھی برانچز ہیں، وہ زمین، آسمان، فضا، انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو سب کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان میں غور و فکر کرو، تاکہ تمہارے لیے نشانیاں ہوں، تاکہ تم دیکھو، عبرت حاصل کرو، غور و فکر کرو۔ جب تم غور و فکر کرو گے تمہارے لیے جہاں کے راستے اور بھی واضح ہوں گے۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ تجھے کرے عطا جدت کردار، اور کردار کی سمجھ آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں پرانی تعلیمات ہیں، آج کے ہاں یہ فائدہ مند نہیں ہیں، قیامت والے دن تک کے لیے یہ ساری تعلیمات ویلڈ بھی ہیں، فائدہ مند بھی ہیں، اور ان سے فوائد ملتے رہیں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ امید ہی نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں رکھتے اللہ کے اوپر، ان کا ایمان ہی اللہ کے اوپر نہیں ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان کو کیا نشانیاں ملیں گی؟ وہ تو نشانیاں نہیں دیکھ سکتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دوسری نشانی ان کی یہ ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے۔ اے جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ ہمارے ہاں ایک عام لوگ کہتے ہیں کہ اے جان میٹھا ہے اگلا کنے ڈٹھا، یہ کلمہ کفریہ ہے۔ کیسے اگلا کنے ڈٹھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جا کے دیکھ کے بتایا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جنت اور جہنم کو دیکھ کے آؤ، انہوں نے دیکھ کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں؟ کلمہ کیوں پڑھتے ہو پھر اگر تمہیں کنے ڈٹھا کے اوپر تمہارا یقین ہے تو؟ کلمہ نبی کو نبی مانتے ہو تو نبی نے جو بتایا وہ شریعت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب کچھ اور بتایا، تو ہمارے نبی پہ یقین ہونا چاہیے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے کہ ہمارے لیے بس دنیا کی زندگی ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اطمینان، مطمئن ہو گئے، مطمئن یعنی اس پہ راضی ہیں، مطمئن ہیں، ان کو کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ اور پھر وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور ہماری آیات سے غافل بھی ہیں، نہ ترجمہ آتا۔ لوگ ماسٹر کر جاتے ہیں 16 آیتوں کا ترجمہ نہیں آتا، اتنے قرآن سے دور ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا منڈا پڑھیا ہے، میری منڈی نے، میرے
میری بیٹی نے اور منڈی بس وہ کیا کہتے ہیں کہ گوتا زبان کا غلطی زبان کھا جاتی ہے. میری بیٹی نے میرے بیٹے نے قرآن پڑھا ہوا ہے. کیا پڑھا ہوا ہے؟ اوپر سے دیکھ کے پڑھا ہوا ہے. یہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیں قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کو اوپر سے دیکھ کے صرف تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے یہ فائدہ تو ملتا ہے, ثواب تو ملتا ہے, لیکن قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا گیا. تو آیات سے غافل ہیں. اچھا یہی معنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں بیان فرمایا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کہہ دیجئے اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں ایسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں جو گھاٹا ہی گھاٹا ہے, جن کا اعمال جن کے ضائع ہیں اور خسارہ ہی خسارہ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی دنیا میں ہی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں. یہاں بھی یہی فرمایا دنیا میں راضی رہے اور اطمینان پا گئے, آخرت کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں. اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں. جو دین کی راہ پہ چلتا ہے ان کو بیوقوف کہتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا نشانیاں ان کو کیا نظر آئیں گی جن کو رب پہ یقین ہی کوئی نہیں. ان کو نشانیاں کہاں سے نظر آئیں گی جن کا قیامت کے اوپر یقین ہی کوئی نہیں. تو ایسے لوگ جو اللہ کی آیات سے غافل ہیں, اولئک مأواہم النار, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون, جو وہ کمائیاں کیا کرتے تھے, جو وہ کماتے تھے, جو وہ اعمال کرتے تھے, اس وجہ سے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی بات کی وہاں اچھے لوگوں کی بھی بات کی, جہاں جہنم کی بات کی وہاں جنت کی بھی بات کی. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک جنہوں نے کام کیے, یہدی ربہم بایمانہم, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کو ان کے ایمان کی طرف. دوسرا معنی جنت کی طرف, جنت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. تجری من تحتہم الانہار, ایسے باغات کی طرف جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغوں میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے. جیسے ابھی قرآن کلاس کے لیے اکٹھے ہیں, جنت میں بھی جنت الفردوس میں ہمارا اکٹھ فرمائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے. جب تک زندہ ہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھے. جب موت آئے تو سجدے کی حالت میں, صحت اور تندرستی کی حالت میں موت آئے, اور سجدے کی حالت میں موت آئے, زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو اور موت آئے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.